وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہ تنہا اس کائنات کا حاکم، خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانوں اور میری ماں اور بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ داریات کی میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی، جن میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اہل یقین سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ اس زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے نفس میں، اپنے وجود میں نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو موقنین کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ابتدائی آیتیں جہاں پر قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ حق کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل ایمان کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اسی میں فرمایا: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھ کر، اس کا مطالعہ کر کے ایسا قبول کرتے ہیں کہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، یقین کی سطح پر قرآن و حدیث کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہی صفت یقین اصل میں توحید ہے، اور اس کے بارے میں یا یقین جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن قرآن و حدیث کی بات کو ایسے قبول کرتا ہے، صرف سن کر وہ اس ناحیے، اس درجے کو پہنچ جاتا ہے قبول کے کہ اوروں کے مشاہدے کے برابر یا اس سے بڑھ کر اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ دیگر لوگ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس میں بھی بسا اوقات شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے، صحیح دیکھی ہے یا میری آنکھوں کا وہم تھا، میرے دماغ کا خلل تھا۔ لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں سن کر یقین کے درجات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور کیسا یقین ہوتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ہے عامر بن عبد القیس رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھا ہے، دیگر اہل علم نے بھی لکھا ہے کہ ان کے علم، ان کے یقین کی کیفیت کیسی تھی، کس درجے کا یقین تھا۔ خود عامر بن عبد القیس کہتے ہیں کہ اگر یہ غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کر لوں، قبر کی زندگی کا میں مشاہدہ کر لوں، آخرت کی زندگی کا مشاہدہ کر لوں، غیبیات کا مشاہدہ کر لوں، حشر نشر، ان تمام چیزوں کا جس کی صرف ہمیں خبر دی گئی ہے، اگر غیب کے پردے ہٹا کر ان تمام چیزوں کا میں مشاہدہ کر لوں، تب بھی میرے ایمان میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر مجھے پہلے سے اس بات کا اتنا یقین ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں بچی۔ یہ یقین کا درجہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے جو ہے وہ یقین کے مختلف درجات بھی بیان کیے ہیں۔
یقین کا ایک درجہ کیا ہے جسے علم الیقین کہا جاتا ہے، جسے سورۃ التکاثر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ تمہارے پاس عنقریب یقین علم پہنچ جائے گا، جسے علم یقین کہتے ہیں۔ علم یقین کیا ہے؟ کہ ایک چیز کو ایک مومن نے سنا اور اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، علم الیقین ہے۔ دوسرا درجہ حق الیقین جسے کہا جاتا ہے، عین الیقین جسے کہا جاتا ہے، دوسرا درجہ ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، اسی سورہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ تم عنقریب یقین کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لو گے۔ جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خبر دی کہ اس کا مشاہدہ کر لو گے یقین کی آنکھوں سے، یعنی جو عین الیقین ہوتا ہے، ایک بات بندے نے سنی، اسے تسلیم کر لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، یہ اس سے ایک درجہ بڑا ہے۔ اور جو تیسرا درجہ اور یقین کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ حق الیقین کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، کہ یہ یقینی حق ہے۔ بندے نے ایک بات سن لی، مان لیا اسے، اس کا مشاہدہ کر لیا، اب وہ چیز اسے حاصل ہو گئی، اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ تو ان تقسیمات سے یہ معلوم ہوا کہ اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم الیقین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عین الیقین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور کچھ صاحب ایمان و بصیرت اور خوش نصیب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حق الیقین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ یقین اگر ہماری زندگی میں نہیں رہا، ہماری توحید میں نہیں رہا، تو ہماری توحید میں گویا خلل ہے۔ اگر یقین ہوگا تو اس یقین کی وجہ سے ایسی صفات پیدا ہوگی جو توحید کا اہم ترین تقاضا ہے، کہ جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور ان میں سے ایک اہم صفت کیا ہے؟ توکل، جسے ہم توکل اللہ کہتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ صفت کب پیدا ہوگی؟ یہ یقین کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ جس دل میں یقین نہیں ہے، توکل اس دل میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ توکل اسی دل میں پیدا ہوگا جس میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا گہرا ربط اور تعلق بھی ہے۔ بظاہر تو ایک نظر آتے ہیں، لیکن ایک معمولی سا فرق ہے ان دونوں میں۔ وہ فرق یہ ہے کہ توکل، بندے نے ایک چیز کو اختیار کیا، کوئی چیز اسے حاصل کرنی ہے، اس کے اسباب کو اختیار کر لیا، اب اس چیز کے حصول میں اللہ پر اعتماد کر رہا ہے، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، اسے ہم توکل کہتے ہیں۔ اور یقین کہتے ہیں کسی چیز کے وجود کے بارے میں مان لینا۔ اللہ رب العالمین نے خبر دی کہ آخرت کا دن قائم ہوگا، جنت و جہنم موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے۔ ہم اعتماد اللہ رب العالمین پر ہر چیز میں کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے وجود کے بارے میں مان لینا یہ یقین کہلاتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے جو ہے وہ یقین اور توکل کو ایک ساتھ باب باندھ کر حدیث میں یا حدیث کے باب میں ذکر بھی کیا ہے، باب الیقین والتوکل، کہ یقین اور توکل کا بیان۔ تو ان دونوں میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، لازم و ملزوم چیز ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یقین ہوگا تب توکل جیسی عظیم صفت بندے کے اندر پیدا ہوگی جو اس کی توحید کو مضبوط کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ یقین کرنے والوں کو اللہ پر ہی یقین کرنا چاہیے، اعتماد کرنے والوں کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ آج بہت سارے لوگ، ایک امت کا بڑا طبقہ اسی یقین کی کمی کی وجہ سے توکل میں جا کر بھٹک گیا، کسی اور کا نام لے کر جو ہے کسی اور چیز کو جو ہے غیر اللہ کو، اس کے اوپر ایسا اعتماد کر لیا کہ شرک اکبر میں داخل ہو گئے۔ اور یہ یقین حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ایک مومن کی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ پوری زندگی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی یقین کا سفر ہے۔ ایک مومن کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی وعیدوں پر یقین ہوتا ہے، جنت و جہنم پر، حشر و نشر پر، حساب و کتاب پر، میزان پر، آخرت کے دن پر، قبر کی زندگی پر ایک مومن کو یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں اس مومن کی زندگی کو یقین سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ یہ پورا کا پورا یقین کا سفر ہی ہے۔ جب ایک انسان کی وفات ہوتی ہے، قبر میں اسے اس کی جو بھی تجہیز، تدفین اور تدفین کی جاتی ہے، جب لوگ لوٹتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کیا سوالات پوچھتے ہیں؟ ہمیں صرف اس کے سوال نہیں، اس کے جواب بھی معلوم ہے۔ وہ 3 سوالات ہوں گے۔ جب انسان قبر میں داخل کر دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ سوالات ہوں گے جسے آج مسلمانوں کی اکثریت کو معلوم ہے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہے انہیں بھی اس کے صرف سوال نہیں، جواب بھی معلوم ہے۔ اب دیکھیے، جو توحید پر قائم رہتے ہیں، جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے،
ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قبر میں؟ اور جو لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، توحید کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور شرک کو جو توحید بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا؟ فرشتے جب آئیں گے سوالات کریں گے تو جو یقین کرنے والا ہوگا وہ تو جواب دے جائے گا، اور اپنے کمال سے نہیں کہ زندگی بھر اس نے توحید کو تھامے رکھا، توحید پر قائم تھا، یہ اس کا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہوگی۔ ہم جانتے ہیں سوال بھی اور جواب بھی، لیکن قبر میں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ توفیق کن لوگوں کو ملے گی؟ جب ایک مومن سوال کا جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے علی الیقین کنت، کہ تم یقین پر زندگی پر قائم تھے، یقین پر ثابت قدم تھے، توحید پر تھے، وعلیہ مت، اور اسی توحید پر تمہارا خاتمہ ہوا ہے، تمہاری وفات بھی اسی توحید پر ہوئی ہے، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی یقین کرنے والوں کے ساتھ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، تو انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر و نشر ہوگا، اہل توحید کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل توحید ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث کی باتوں کو جب سن لیتے ہیں تو سمعنا و اطعنا کا لفظ نکلتا ہے کہ سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے مان لیا، عقلوں کو نہیں لگاتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دین کی بنیادیوں میں جو ہے یا بنیادی چیزوں میں جو ہے وہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں، اپنی عقل کو بڑا کر ڈالتے ہیں، اور شریعت کو جو ہے وہ اپنی عقل سے چھوٹا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حالانکہ یہ کوئی اختلافی اور فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیاد اور عقیدہ ہے جس میں صحابہ تابعین کسی کا اختلاف نہیں ملتا ہے۔ آج جا کر اگر کوئی یہ اختلاف کر لے اور یہ کہے کہ فلاں چیز عقل میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی توحید کے بارے میں سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے وہ قبر میں جا کر معلوم ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو وہ ایمان والے کہیں، وہ محبت رسول کا لاکھ دعویٰ کریں، اگر شرک کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا حشر بھی ہوگا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک کا خاتمہ ہے، نفاق والی زندگی پر خاتمہ ہے، شریعت کی بنیادوں پر اعتراض کرتے ہوئے خاتمہ اگر ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ فرشتے جب سوال کریں گے تو کہے گا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے سنا ہے لیکن قبول نہیں کیا، اس طریقے کی دیگر جو ہے واہیات باتیں کرے گا۔ فرشتے جو ہے اسے کہیں گے علی الشک کنت، دیکھیے کس طریقے سے پوری زندگی کو، جن کی زندگی میں توحید نہیں ہوتی ہے، اسے شک سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ تم شک پر قائم تھے، تمہارا عقیدہ مشکوک تھا، تم نے توحید کو جو ہے وہ مشکوک بنا دیا۔ جس توحید کو انبیاء و رسول لے کر آئے، ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا ہے، سب سے پہلا کام ہی یہی تھا۔ یہ اگر جس قوم نے قبول نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے دوسرے احکامات نازل ہی نہیں کیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، قوم نے قبول نہیں کیا، کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اسی توحید اور اسی شرک کو لے کر وہ جو ہے نوح علیہ السلام اس کی دعوت دیتے رہے، شرک کا رد کرتے رہے، یہی کام چلتا رہا۔ لہذا جس نے توحید کو مشکوک قرار دیا، اسی پر خاتمہ ہو گیا، اور اس پر توحید کو جو شرک کو توحید کا نام دے دیا جائے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو تصوف کا، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا عقیدہ ہے، اور پھر اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات اگر سامنے آ جائے تو اس کی ایسی تعویل کریں گے کہ امت میں ہمارے اسلاف میں سے کسی نے ویسی تعویل نہیں کی ہوگی، یا اسے رد کر دیتے ہیں، اور علی اعلان جو کفری عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب قبر میں جائیں گے، ان عقائد کے ساتھ جائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کوشش کریں، مسلمان وہی ہے جس کو قرآن و حدیث نے کہا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد فرشتے بھی کہیں گے وہ علیہ کہ تم شک پر زندہ تھے، اور اسی شک پر ومت علیہ، اور اسی پر تمہاری موت بھی ہوئی ہے، شک کے عقیدے پر، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور قیامت کے دن جب تمہارا حشر ہوگا تو انہی شک کرنے والوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ شک کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، لہذا جب معاملہ توحید کا آئے تو کوئی مصلحت کام نہیں کرتی۔ انبیاء و رسول کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے مبعوث ہی کیا ہے، کبھی بھی انہوں نے شرک اور توحید کے ساتھ سمجھوتے کی بات نہیں کی ہے۔
لہذا جب کوئی اہل حدیث یہ بات بیان کرتا ہے یا قرآن و سنت کا متبع شرک کی مذمت کرتا ہے، توحید کا بیان کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو تاثر یا اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ اختلافی بات ہے، یہ اختلافی بات ہے، اس سے اختلاف ہوگا، اس سے پھوٹ پڑے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر توحید کا بیان نہ کیا جائے، توحید کو نہ مانا جائے، تو اختلافات ہمارے ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم صرف مصلحتوں میں الجھ کر رہ گئے، مسلکوں کا دفاع کرتے ہوئے جو ہے انسان کی زندگی نکل جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں توحید کو چھوڑ کر جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے۔ شرک کا دفاع لوگ کر رہے ہیں، تو اگر توحید کا اللہ رب العالمین نے جس کے لیے اس دنیا کو وجود بخشا ہے اور اس کائنات کا وجود اسی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کا دفاع کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے احادیث میں جو ہے اور قرآن و حدیث کے نصوص میں اللہ رب العالمین نے اس کو ایک عظیم سرمایہ بھی قرار دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ نبی آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، میں اور میرے متبعین، میرے پیروکار اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم بصیرت پر قائم ہیں۔ کہ بصیرت کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بصیرت الحق والیقین ہے، حق اور یقین ہے، یعنی اہل ایمان میں سے ہر ایک حق پر قائم ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جس پر ہم قائم ہیں وہ چیز حق ہے۔ یہ حق اور یقین ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر یقین کی صفت ضرور ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکی زندگی میں رومیوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک پر نہیں، صرف اس وجہ سے اہل کتاب تھے وہ، اور ابھی اسلام کے یا قرآن کے نزول کا ابتدائی سلسلہ تھا، اور جو ان کے بالمقابل جو فارسی اور ایرانی تھے ان کے ساتھ مشرکین مکہ کی ہمدردی تھی۔ جنگ میں رومی ہار گئے اور جو فارسی تھے وہ جیت گئے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اس بات سے، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ رومی مغلوب ہو گئے، لیکن چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ یہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے۔ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور چیلنج کر دیتے ہیں کہ 5 سال کے اندر اندر رومی پھر سے غالب آ جائیں گے۔ حالانکہ حالت اس وقت رومیوں کی بڑی خستہ تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بری شکست کے بعد دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، وہ بھی جنگ جیتنے کے، جنگ لڑنے اور جنگ جیتنے کے قابل ہو جائیں گے، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا آیت کریمہ، ابو جہل کو جا کر چیلنج کر دیا 5 سال میں ایسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی جو چیلنج کی مدت ہے اسے بڑھا کر 9 سال کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے 5 سال تو نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بضع سنین، یعنی بضعون کا لفظ یہ 3 سے 9 کے درمیان کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے، تو تم 9 سال کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے اس مدت کو 9 سال کر دیا، اور جیسا قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی تھی ویسا ہی ہوا، اللہ رب العالمین نے رومیوں کو پھر سے غالب کر دیا، اور وہ فتح بھی کس دن ملی؟ جس دن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بدر میں فتح نصیب فرمائی تھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ کا سورۃ الروم میں، تو اس دن مسلمانوں کو یہ خوشی ہوئی جب اللہ کی مدد مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین تھا کہ ایک بات سن لی، اور اس سننے کے بعد کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تمام لوگ جو ہے وہ عقل کے مطابق سوچ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر اس بات کو چیلنج کر دیا، اور یہ پورا ہو گیا۔ مکی زندگی کو دیکھ لیجیے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مشرکین کا ظلم جو ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے، انتہا ہو گئی ہے ظلم کی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ یہ آزمائش کے ایام ہم سے کب چھٹیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں جو ہے وہ ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے۔ حضرت خباب کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت خباب سے کہا کہ خباب اتنی جلد بے صبرے ہو گئے ہو، تمہارا صبر اتنی جلد جواب دے گیا؟
حالانکہ تمہارے اوپر ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی ہیں. جو پہلے اہل ایمان گزرے ہیں ان کے اوپر وہ آزمائشیں آئی ہیں جو تمہارے اوپر ابھی تک نہیں آئی ہیں. وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے بھی لوگ تھے اہل ایمان میں سے جن کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا لکڑی کی طرح، تب بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں ملتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یقین کی بنیاد پر حضرت خباب کو روشن مستقبل کی جو ہے وہ خوشخبری سنا رہے تھے. اس کے بعد کہا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اس دین کو مکمل کرے گا، اس معاملے کو اللہ رب العالمین غالب کر کے رہے گا. یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ صنعاء جو یمن میں ہے وہاں سے حضرموت ایک مقام کا نام ہے، وہاں تک ایک مسافر تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی بات کا اور کسی اور چیز کا جو ہے وہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا. ایسے بھی دن آئیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا. آپ حضرت خباب کو اسی کی روشنی میں جو ہے وہ مستقبل کی خوشخبری سنا رہے تھے. غزوہ بدر کا موقع لے لیجیے، جتنے بھی غزوات ہیں آپ کو یقین ضرور ملے گا کہ صحابہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس قدر یقین تھا. غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو جو ہے وہ جگہ متعین کر کے بتا دی کہ فلاں جگہ فلاں کافر کی لاش ہوگی. خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے خوشخبری دے، اس میں جو ہے وہ فتح نصیب کرے گا، فتح آپ کرے گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہاں پر فلاں کافر کی لاش ہوگی، فلاں کافر کی لاش اس جگہ ہوگی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی دوسرے دن، مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کا نام لے کر بتایا تھا واللہ اس سے ایک بالشت آگے اور ایک بالشت پیچھے بھی اس کافر کی لاش نہیں. یہ یقین ہے. اگر یقین بندے کو پیدا کرنا ہے اور اگر خصوصی طور پر دینی پیشوائی، رہبری، امامت، سیادت، قیادت کا اگر بندہ چاہتدار ہے، یہ چاہتا ہے، تو یقین ہونا چاہیے. بغیر اس کے اللہ رب العالمین کسی کو دینی پیشوائی نہیں عطا فرماتا. سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان فرمایا اور ان کے اندر جو رہنما اور رہبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان کی صفت کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے بنی اسرائیل میں ایسے رہبر، ایسے رہنما اور لیڈر بنائے جن کے اندر دو صفت تھی، ایک صبر اور دوسرا یقین. ان دونوں صفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ان کے رہبر بن سکے. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں الصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ صبر اور یقین کے ذریعے سے اگر کسی کو دین کی امامت چاہیے تو انہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خصوصی طور پر یقین طلب کرنے کے لیے دعا سکھائی ہے کہ ایک مسلمان کو یقین مانگنا چاہیے. یقین آئے گا تو زندگی کی ہر مشکلات، ہر پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، آسان ہو کر رہ جائیں گی. مشکلات کو بندہ جو ہے وہ خوشی سے قبول کرے گا. اللہ کی قضا و قدر پر کبھی اس کی زبان سے حرف تو آنا، اس کے ذہن و دماغ میں بھی وہ چیزیں نہیں آئیں گی اگر بندے کے اندر یقین ہو. اسی لیے احادیث میں مصنون دعائیں سکھا گئی اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ پروردگار ہمیں تیرا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور ایسی اطاعت و فرما برداری عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک لے کر چلی جائے. ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس کی وجہ سے دنیاوی مشکلات آسان ہو کر رہ جائیں، ختم ہو کر رہ جائیں. کون آسان اور آرام سے نہیں رہنا چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آرام سے زندگی گزارے اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے. یہ مصنون دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور ایک عظیم اور ایک چھوٹی سی دعا جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے جو ہے وہ رونے لگے اور روتے ہوئے اس حدیث کو پڑھا اور کہا کہ اے لوگوں، تم اللہ سے یقین اور عافیت کو طلب کرو، اس لیے کہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر بندے کو کوئی نعمت دی ہی نہیں گئی. اللہم انی اسألک العافیت والیقین. یہ عافیت کیا ہے؟ یہ شہوات کا علاج ہے.
دنیاوی زندگی، مسائل، مشکلات جن سے انسان گھبرا رہا ہے اور جن کا خوف ہے، عافیت جسے مل گئی، ہر مرض، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر چیز کا علاج عافیت میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا. تو بندہ عافیت کا اللہ رب العالمین سے سوال کرے. عافیت مل گئی، اس کی دنیا کامیاب ہو گئی. اور دوسرا یقین ہے. یقین کیا ہے؟ یہ شبہات کا علاج ہے. ایسے شبہات کہتے ہیں جو ایمان کے منافی ہو، توحید کے منافی ہو، جو انسان کی توحید کو ختم کرنے والے ہوں، جس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے یقین کا سوال کرنا چاہیے. اگر یقین بندے کو حاصل ہو گیا، تمام شبہات جو ہے کسی بھی راستے سے ہے، بندہ فوراً اس کا رد کر دے گا. اگر اسے یقین مل گیا، اسے توحید مل گئی. اسی لیے اگر یقین مل گیا تو علماء نے کہا کہ اس کی آخرت کامیاب ہو گئی. اور جسے عافیت اور یقین دونوں مل گیا، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب. جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اور ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ یقین ہے. اگر یقین طلب کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ضرور اسے مانگنا چاہیے اور طلب کرنا چاہیے، کیونکہ یقین سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. یہی توحید ہے، یہی اس کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان چیزوں کو بیان کیا ہے، بار بار ان چیزوں کو بتایا ہے، اور اس کی مثالیں جو ہے وہ پیش کی ہے شریعت نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. بہت مرتبہ ہم نے یہ آیتیں، ان واقعات کو سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اولم تؤمن، کہ ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے ہو، یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یقین ہے پروردگار، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس یقین کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ پرندوں کو لو اور اس کو اپنے سے مانوس کر لو. مانوس کرنے کے بعد ان کو کاٹ دو، پہاڑوں میں الگ الگ ان کے جو ہے وہ حصوں کو رکھ دو، اور پھر جو تم مانوس کیے ہو، جس آواز سے تم انہیں پکارتے تھے، اس آواز سے پکارو، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے. یقیناً کسایا قرآن مجید میں کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور تمام چیزیں ویسی ہوئی جیسے اللہ رب العالمین نے خبر دی. یہ یقین کی صفت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے، غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان پریشان حال ہیں. کوئی بہت مضبوط طاقت و قوت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. ابھی مدینہ آئے ہیں، چند سال ہوئے ہیں. ایک شہر بھی مشکل سے مسلمانوں کو نصیب ہوا تھا، اس میں بھی بہت سارے منافقین پیدا ہو گئے اور یہود ایک طرف الگ موجود تھے. ایسے موقع پر جب پورے احزاب، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، پورے عرب کی جماعتیں، مشرکین جماعتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئی، تو مسلمانوں کے درمیان جو مشورہ ہوا تھا کہ خندق کھودی جائے، جس کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اس موقع پر جب خندق کھودی گئی یا کھود رہے تھے، اسی دوران کچھ چٹانیں آ جاتی ہیں جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ کو جو ہے وہ کدال دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی. ضرب لگانے کے بعد کہا کہ یمن فتح ہوگا. دوسری ضرب لگائی، ایک اور روشنی نکلی، کہا ایران فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا. تیسری ضرب لگائی، کہا جو ہے وہ روم فتح ہوگا. اس یقین کی بنیاد پر فخر فاقے کے ایام تھے، اور انہی ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ اگر یقین ہوگا، زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، بندہ ان حالات سے بآسانی نپٹ لے گا، ان حالات کا مقابلہ کرے گا، وہ چیزیں ختم ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کچھ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ متاع یقین کی دولت سے مالا مال کرے. ہمارے اندر اللہ رب العالمین یقین کی صفت پیدا کرے، توکل پیدا کرے. توحید کو اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں برقرار رکھے. جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، توحید کا دفاع کرنے، سنت کا دفاع کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور توحید اور یقین پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.